بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ایک اور کمپیوٹر سائنس کی ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں۔ کلاس 9th ہے اور چیپٹر نمبر 1 کو ہم ڈسکس کر رہے تھے۔ چیپٹر کا نام ہے فنڈامنٹلز آف کمپیوٹر، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کیریئرز ان انفارمیشن ٹیکنالوجی، جسے ہم آسان لفظوں میں آئی ٹی بھی کہتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو کمپیوٹر انفارمیشن ٹیکنالوجی میں مختلف کیریئرز ہیں، مختلف پیشے لوگ اختیار کرتے ہیں، ان کی کیا رسپانسبلٹی ہے۔ تو اس کو ہم دوسرے لفظوں میں جیسے فار ایگزامپل سافٹ ویئر انجینئر ہے، یا کوئی سسٹم انالسٹ ہے، یا کوئی کمپیوٹر پروگرامر ہے، یا کوئی ویب ڈیزائنر ہے، تو ان کی کیا کیا رسپانسبلٹیز ہوں گی، اس کو اس طریقے سے بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں کس قسم کی جابز آپ کر سکتے ہیں، یا کیا کیا پیشے آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں جی سافٹ ویئر انجینئر کو۔ سافٹ ویئر انجینئر از اے ہائیلی اسکلڈ پرسن ان دا فیلڈ آف آئی ٹی، یعنی انفارمیشن ٹیکنالوجی کے میدان میں جو سافٹ ویئر انجینئر ہوتا ہے وہ بہت ہی ایک اسکلڈ ہنرمند شخص ہوتا ہے۔ whose responsibility involve the analysis, design, implementation and maintenance of computer software، جس کی کیا کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 انالیسس، کہ جب وہ کسی بھی آپ کمپنی یا کسی بھی ادارے کا آپ سافٹ ویئر بنانے جاتے ہیں، جو سافٹ ویئر انجینئر بنائے گا تو سب سے پہلے اس ادارے کا انالیسس وہ کرے گا، پھر اس کے بعد وہ ڈیزائننگ سوچے گا کہ سافٹ ویئر کو کیسے ڈیزائن کرنا ہے، پھر اس سافٹ ویئر کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے، ان پٹ جب ہم دیں گے یا آؤٹ پٹ دیں گے تو کس طریقے سے ہم نے آؤٹ پٹ ان پٹ لینی ہے، ان چیزوں کا امپلیمنٹیشن، اور پھر مینٹیننس آف کمپیوٹر سافٹ ویئر، کہ کمپیوٹر سافٹ ویئر ہم نے بنا دیا، کمپنی میں چلا دیا، تو اگر بعد میں اس میں کوئی مشکلات پیش آتی ہیں، ڈیٹا کسی طریقے سے کرپٹ ہو جاتا ہے یا سافٹ ویئر میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، تو اس کو کس طریقے سے مینٹین رکھنا ہے۔ تو یہ تمام تر ذمہ داریاں جو ہوتی ہیں وہ ایک سافٹ ویئر انجینئر کی ہوتی ہیں۔ اب ہم سافٹ ویئر انجینئر کے کام کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ کلاسیفیکیشن آف سافٹ ویئر انجینئر، تو سافٹ ویئر انجینئر دو طرح کے کام کر سکتا ہے۔ سافٹ ویئر انجینئر کین بی فردر کلاسیفائڈ انٹو پروگرامر اینڈ سسٹم انالسٹ، تو سافٹ ویئر انجینئر کو ہم دو حصوں میں مزید تقسیم کر سکتے ہیں، پروگرامر یا سسٹم انالسٹ کے شکل میں۔ سب سے پہلے ایز اے پروگرامر ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ کمپیوٹر پروگرامرز اور آئی ٹی پروفیشنلز، بیسیکلی جو کمپیوٹر پروگرامر ہوتے ہیں وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے پروفیشنلز ہوتے ہیں، وہ ہیو ایکسٹینسو نالج، جن کو بہت ان ڈیپتھ نالج ہوتا ہے، اینڈ ایکسپرٹیز ان پروگرامنگ لینگویج، اور کمپیوٹر لینگویجز میں ان کو بہت مہارت حاصل ہوتی ہے، یعنی دے آر ایکسپرٹ ان پروگرامنگ لینگویجز۔ دے program the computer by writing step by step instructions that tell the computer what to do، اور ظاہر ہے یہ کمپیوٹر میں پروگرامنگ کریں گے، اور کمپیوٹر پروگرامنگ میں اسٹیپ بائی اسٹیپ انسٹرکشن دیں گے کمپیوٹر کو کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ تو یہ بیسیکلی جو پروگرامر کا کام ہے وہ کمپیوٹر کو پروگرام لکھ کے، یعنی کمپیوٹر کے پروگرام لکھنا، اور ظاہر ہے پروگرام لکھنے کے لیے وہ کسی نہ کسی لینگویج کا یوز کرتے ہیں، اور جو پروگرامر عام طور پہ ہوتے ہیں وہ لینگویجز کے بہت ایکسپرٹ ہوتے ہیں۔ Computer programmer write program to solve problem related with business, education and engineering، اور جو کمپیوٹر پروگرامر ہوتے ہیں وہ کس قسم کے پروگرام لکھ سکتے ہیں، کس کس فیلڈ سے ریلیٹڈ پروگرام لکھ سکتے ہیں، مثلا بزنس کے متعلق پروگرام لکھ سکتے ہیں، ایجوکیشن کے متعلق سافٹ ویئر یعنی کہ پروگرام بنا سکتے ہیں، یا انجینئرنگ کے متعلق۔ گورنمنٹ آفیسز کے لیے بھی یہ سافٹ ویئر بنا سکتے ہیں، پروگرام لکھ سکتے ہیں، ہاسپٹلس کے لیے بھی اور انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی۔ اب دوسرا جو سافٹ ویئر کی ٹائپ ہے، سافٹ ویئر انجینئر کی جو ٹائپ ہے یا اس کی کلاسیفیکیشن ہے، وہ ہے سسٹم انالسٹ۔ سسٹم انالسٹ انالائزز دا ڈیٹا پروسیسنگ ریکوائرمنٹ آف آرگنائزیشن۔ بیسیکلی سسٹم انالسٹ کا کام کیا ہے؟ سسٹم انالسٹ کا کام یہ ہے کہ ایک آرگنائزیشن یا ایک ادارے میں جو ڈیٹا پروسیس کیا جاتا ہے تو اس کی کیا کیا ریکوائرمنٹس ہوں گی، اینڈ ڈیولپ انفارمیشن سسٹم ٹو امپلیمنٹ دیم، اور اس کے لیے پھر انفارمیشن سسٹم کو بنانا اس کا مقصد ہوتا ہے تاکہ وہ اس کو امپلیمنٹ کر سکتا ہے۔ یعنی اس کا کام ہے کہ دیکھے کہ کس طرح کی ان پٹس چاہیے کمپنی کو، پھر آؤٹ پٹ کیسی چاہیے، ڈیٹا کس قسم کا ہے، اس کو کیسے پروسیس کرنا ہے، اور کس قسم کا انفارمیشن سسٹم ان کو چاہیے تاکہ یہ اپنے اس ڈیٹے کو کمپیوٹر کے اوپر ہینڈل کر سکیں۔ یہ سارا کام جو ہوتا ہے وہ سسٹم انالسٹ کا کام ہوتا ہے۔ دے انویسٹیگیٹ پرابلمس، تو اگر جب ادارہ ایک کہتا ہے جی کہ
میں نے اپنے ادارے کو کمپیوٹرائز کرنا ہے تو سسٹم انالسٹ سب سے پہلے انویسٹیگیٹ کرتا ہے پرابلمس. جیسے ہم نے 10th کلاس کی اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کو لازمی دیکھیے گا, میرے چینل پہ ہی موجود ہے. اس میں ہم نے پرابلم سالونگ کو ڈسکس کیا تھا. تو پرابلم سالونگ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی ادارے کو جب آپ کمپیوٹرائز کرنے جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ پرابلم ہے کیا, ہمیں کس چیز کو کمپیوٹرائز کرنا ہے, کس طریقے سے ہم نے اس کو ہینڈل کرنا ہے. تو اسی طرح سسٹم انالسٹ کا کام کیا ہوتا ہے کہ پرابلم کو انویسٹیگیٹ کرنا, کہ ایک ادارے کو اگر ہم کمپیوٹرائز کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں کس طریقے سے اس کو کرنا پڑے گا, کیا اس کا کتنے سولوشن ہے, کس طریقے سے ہم سافٹ ویئر بنائیں گے, کس طرح کا سافٹ ویئر بنائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ آسانی سے لوگ اس کو ڈیل کر سکیں. اس کے بعد اس کے لیے پلان سولوشن, اس کے لیے سولوشن اختیار کرنا, کیا سولوشن ہوگا اس کے لیے پلاننگ کرنا. اینڈ ریکمینڈ دا ٹائپس آف ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ریکوائرڈ فار امپلیمنٹنگ دا سولوشن. اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے جس طرح کا آپ نے سافٹ ویئر بنایا, انویسٹیگیٹ کر لیا کہ اس آرگنائزیشن کی سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ کیا ہے, کس طرح کا سافٹ ویئر ان کو چاہیے. تو اس کے لیے پھر آپ کو ہارڈ ویئر چاہیے ہوتا ہے کہ کس قسم کا ہارڈ ویئر چاہیے. آیا آپ کو صرف کمپیوٹر کی اسکرین اور سی پی یو چاہیے, یا سسٹم یونٹ چاہیے, یا آپ کو ساتھ پرنٹر بھی چاہیے, یا آپ کو مائک بھی چاہیے. تو مختلف جو ہارڈ ویئر ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں, اور سافٹ ویئر کس قسم کا چاہیے اس چیزوں پہ بھی غور کیا جاتا ہے. دے آلسو کوآرڈینیٹ ود دا پروگرامرس, اور ظاہر سسٹم انالسٹ پروگرامر کے ساتھ بھی کوآرڈینیٹ کرتا ہے. اینڈ ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر ان ڈیولپنگ انفارمیشن سسٹم, اور دوسرا جو امپورٹنٹ پرسن ہوتا ہے ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر, جس کا کام ڈیٹا بیس کو, سارے امپلائیز کے ڈیٹے کو مینیج کرنا ہوتا ہے یا کسٹمر کے ڈیٹے کو مینیج کرنا ہوتا ہے. اس کے ساتھ بھی اس کی کوآرڈینیشن ہوتی ہے تاکہ مل کر آپس میں ایک انفارمیشن سسٹم کو ڈیولپ کر سکیں. نیکسٹ ہمارا آتا ہے جی ہارڈ ویئر انجینئر. ہارڈ ویئر انجینئر ڈیزائن اینڈ مینوفیکچر کمپیوٹر ہارڈ ویئر. تو ہارڈ ویئر انجینئر کا کام کیا ہے جی, کمپیوٹر کے جو ہارڈ ویئر ہیں اس کو ڈیزائن بھی کرتا ہے اور اس کو مینوفیکچر بھی کرتا ہے. دیر ورک آلسو انوالو ریپیئر اینڈ مینٹیننس آف کمپیوٹر ہارڈ ویئر. نہ صرف یہ کمپیوٹر ہارڈ ویئر کو ڈیزائن یا مینوفیکچر کرتے ہیں بلکہ ان کا کام یہ بھی ہے کہ کمپیوٹر ہارڈ ویئر کو ریپیئر کرتے ہیں اور مینٹین بھی کرتے ہیں. دے ہیو ان ڈیپتھ نالج آف انٹرنل ورکنگ آف کمپیوٹرز. ظاہر ہے یہ بہت ایکسپرٹ بندہ ہوتا ہے جس کو کمپیوٹر کے انٹرنل ورکنگ کا بہت اچھے طریقے سے پتہ ہوتا ہے, کمپیوٹر کے پروسیسز کا پتہ ہوتا ہے, اس کے سرکٹ بورڈ جو کمپیوٹر کے اندر سرکٹ بورڈ لگا ہوا ہے اس کے متعلق اس کو بہت اچھا نالج ہوتا ہے. اینڈ ادر الیکٹرانک اکوپمنٹ, اور کمپیوٹر کے ساتھ جو دوسرے الیکٹرانک ڈیوائسز لگی ہوئی ہیں ان کے بارے میں اس کو بہت ان ڈیپتھ یعنی بہت زیادہ نالج ہوتا ہے. نیکسٹ ہمارا آتا ہے نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر. نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر آر ریسپانسبل فار انسٹالیشن, کنفیگریشن اینڈ مینٹیننس آف کمپیوٹر نیٹ ورک ان آرگنائزیشن. بیسیکلی بہت بڑی بڑی جو کمپنیاں ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ اپنے آفسز کو یا اپنے مختلف کمپیوٹرز کو ایک ساتھ لنک کر لیتی ہیں جس کو ہم نیٹ ورکنگ بولتے ہیں. اب نیٹ ورک پر جب آپ سب کمپیوٹر کو آپ نے آپس میں جوڑا ہوا ہے تو اس میں سیکیورٹی کا بہت بڑا ایشو آتا ہے, ڈیٹا لاس کا ایشو آتا ہے, یا کئی طرح کے ان آتھورائز یوز کا بھی مسئلہ آتا ہے. تو ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے ایک بندہ آتا ہے جس کو ہم نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر کہتے ہیں. اب نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر کا کام کیا ہوتا ہے, سب سے پہلا جو اس کا کام ہے انسٹالیشن, کہ وہ نیٹ ورک کو جب ہم بناتے ہیں تو اس کو لیے جو امپورٹنٹ سافٹ ویئر ہے, جو اس کا فزیکل لے آؤٹ ہے, اس کا ڈیزائن ہے, وہ اس کا کام ہوتا ہے اس کو انسٹالیشن کیسے کرنی ہے. پھر کنفیگریشن, تمام کمپیوٹرز کو آپس میں جوڑنا تاکہ وہ ٹھیک طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکیں. پھر مینٹیننس, اس جو نیٹ ورک کو آپ نے بنایا ہے اس کی مینٹیننس ہو, وہ اس میں اگر کوئی کمپیوٹر خراب ہو جائے تو اس کا کام ہے اس کو دیکھنا, اس کو ٹھیک کرنا بھی. یہ تمام ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر کی ہوتی ہے. دے آر ان چارج آف مینٹیننس آف کمپیوٹر ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر. اور یہ ظاہر ہے انچارج ہوتے ہیں کس کے, کمپیوٹر ہارڈ ویئر کے اور سافٹ ویئر کے, جو کہ کمپیوٹر نیٹ ورک پہ کام کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں, جن کی مدد سے ہم کمپیوٹر نیٹ ورک بناتے ہیں. وہ تمام سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کے یہ مینٹیننس کے بھی انچارج ہوتے ہیں. دے اسائن پاسورڈ ٹو نیٹ ورک یوزرس. اب ان کا کام کیا ہوتا ہے, ان کے نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر جو ہوتا ہے ہر یوزر کو جو نیٹ ورک پہ جن کے کمپیوٹر کنیکٹ ہیں, وہ جو یوز کر رہے ہیں ان کمپیوٹرز کو, ان کو یہ پاسورڈ اسائن کرتا ہے, سو دیٹ ان آتھورائزڈ پیپل ڈو ناٹ ہیو ایکسیس ٹو نیٹ ورک. تاکہ ایسے بندے جن کو اجازت نہیں ہے یہ کمپیوٹر استعمال کرنے کی وہ ان کو ایکسیس نہ کر سکیں. تو لہٰذا یہ پاسورڈ ان کو اسائن کرتا ہے تاکہ نیٹ ورک کی سیکیورٹی رہے, تاکہ ان آتھورائز بندہ جو ہے ڈیٹے کو نقصان نہ پہنچا سکے. نیکسٹ ہے جی ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر.
Database administrator is the person who is responsible for the design, implementation and maintenance of a database in an organization. तो basically database administrator कौन होता है जी? Basically इस बंदे की जिम्मेदारी होती है कि database को डिज़ाइन करना, उसको फिर implement, उसको अमली काम में लाना and maintenance और उसकी देखभाल करना. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो database administrator होता है उसका ये 3 काम होते हैं कि database को डिज़ाइन करना, उसको इम्प्लीमेंट करना और फिर उसकी मेंटेनेंस, उसकी देखभाल करना, ये उसकी ज़िम्मेदारी होती है. बेसिकली देखें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो डाटा होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. यूँ कह लें कि उसको इस इदारे का ब्लड होता है कि अगर एक बैंक है और उसमें हज़ारों कस्टमर जो हैं वो डील कर रहे हैं, हज़ारों कस्टमर का डाटा है, उसके एम्प्लॉयज़ का डाटा है, तो वो डाटा जो है उन कंप्यूटर्स के मुकाबले में डाटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो लिहाजा जो बंदा इस डेटा बेस को, इस डेटे को सारा देखभाल करता है, इसकी हिफाजत करता है, उसको हम कहते हैं डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर. और इसी का काम होता है कि डेटा बेस को डिज़ाइन करना, उसको इम्प्लीमेंट करना और उस बाद में उसकी मेंटेनेंस का भी ख्याल रखना. ये इसी डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है. ही इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग सिक्योरिटी एंड मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ डेटा बेस. और इसकी जो दूसरी जिम्मेदारी वो यही होती है कि उसकी डेटा बेस की सिक्योरिटी, कि हमारा डाटा किसी तरीके से चोरी ना हो, उसको कोई बंदा नुकसान ना पहुंचा सके. ये उसका काम है, उसको देखभाल करना, मॉनिटर करना. और इसके अलावा डेटाबेस की परफॉर्मेंस, कि आया डेटाबेस जो है वो ठीक तरीके से काम कर रही है, उसको मॉनिटर करना, उसकी देखभाल भी करना, ये इसकी ज़िम्मेदारी है. नेक्स्ट जो हमारा आता है जी वो है जी वेब डिज़ाइनर. वेब डिज़ाइनर इज़ अ पर्सन हुज जॉब इज़ टू प्लान एंड क्रिएट वेबसाइट. तो आप इंटरनेट पे जब जाते होंगे तो मुख्तलिफ़ किस्म की वेबसाइट्स आप देखते होंगे, मुख्तलिफ़ पेजेस आप विज़िट करते हैं. कंपनी ने अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया तो वो कहती है हमारे पेज को, हमारे वेबसाइट पे जाएं, तो आप उस वेबसाइट पे उसके पेज पे जाते हैं. तो बेसिकली वो जो पेज होता है वो एक वेब डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किया होता है. अब वेब डिज़ाइनर क्या करता है, सबसे पहले प्लान करता है कि सोचता है कि उस पेज को मैंने कैसे डिज़ाइन करना है. ज़ाहिर जब एक कंपनी किसी भी वेब डिज़ाइनर से रब्ता करती है कि जी मैंने फ़लाँ अपना पेज जो है वो एक क्रिएट करवाना है, तो ज़ाहिर उसका काम क्या होता है कि वो कंपनी से रिलेटेड चीज़ों को देखेगा ताकि उस चीज़ों को वो वेबसाइट पे पेश कर सके. तो उसके लिए वो प्लान करेगा और फिर उसकी वेबसाइट को क्रिएट करेगा. ही डिज़ाइन वेब पेजेस दैट इंक्लूड टेक्स्ट, इमेजेस, साउंड, वीडियो क्लिप्स एंड मेक द वेबसाइट इंटरैक्टिव. तो बेसिकली वेब डिज़ाइनर क्या करेगा, जब वेब पेज डिज़ाइन करेगा तो उसमें वो मुख्तलिफ़ चीज़ें शामिल कर सकता है. मतलब टेक्स्ट कुछ भी राइटिंग में शामिल कर सकता है, इमेजेस तस्वीरें वगैरह ऐड कर सकता है, अगर चाहे तो म्यूज़िक या साउंड वगैरह भी ऐड कर सकता है. इसके अलावा अगर वो ज़रूरी समझता है तो वीडियो क्लिप्स भी दिखाएगा. वो कोशिश करेगा कि वेबसाइट को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसकी तरफ खींचे चले आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा उसको विजिट करें और दिलकश बनाए ताकि लोग उसको पसंद करें. HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेबसाइट. तो सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाली लैंग्वेज है, जो है हम कह सकते हैं इंटरनेट की लैंग्वेज है, वेब पेज डिज़ाइन के लिए जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है वो HTML जो मुखफ़फ़ है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का, ये आमतौर पर ज़्यादातर इस्तेमाल होती है. नेक्स्ट आता है जी मल्टीमीडिया डिज़ाइनर. Multimedia designer are the people who organize and present information in easy way to understand and attractive manners. आप रोज़ टीवी पे ऐड देखते होंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के इश्तहारात देखते होंगे मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स के. तो आप देखते हैं कि हर जो इश्तहार है उसमें किस तरीके से आपको अट्रैक्ट किया जाता है कि फ़लाँ प्रोडक्ट आप ख़रीदें, आपके लिए अच्छी है, उसके मतलब उसके फ़वाइद को बताया जाता है. तो यही काम होता है मल्टीमीडिया डिज़ाइनर का. बेसिकली मल्टीमीडिया डिज़ाइनर होते हैं कि किसी भी चीज़ को, किसी भी इंफॉर्मेशन को इतनी आसानी से और इतने दिलकश तरीके से आपके सामने पेश करें कि आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएं. दे कंबाइन टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो एंड वीडियो. तो वो किन किन चीज़ों को आपस में मिलाते हैं, इसमें वो टेक्स्ट को भी पेश कर सकते हैं यानी राइटिंग में भी कुछ लिख सकते हैं, ग्राफिक्स यानी तस्वीरों की शक्ल में भी, एनिमेशंस की शक्ल में भी, ऑडियो और वीडियो की शक्ल में भी इन चीज़ों को पेश करते हैं ताकि इन्फॉर्मेशन को आप तक पहुंचाई जा सके और अपने पॉइंट को आपको समझाया जा सके. मल्टीमीडिया डिज़ाइनर क्रिएट डिजिटल इमेजेस एंड अरेंज देम इन अ सीक्वेंस फॉर एनिमेटिंग यूजिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. मल्टीमीडिया डिज़ाइनर क्या होते हैं, मुख्तलिफ जो डिजिटल इमेजेस होते हैं उनको एक सीक्वेंस में अरेंज करते हैं और फिर उसमें एनिमेशन पैदा करते हैं
تاکہ وہ چیزیں آپ کو کمپیوٹر سکرین پہ یا ٹی وی کی سکرین پہ ہلتی ہوئی نظر آئیں، جھومتی ہوئی نظر آئیں، تاکہ آپ ان کو دیکھ کے آپ ان کی طرف اٹریکٹ ہوں. تو بیسیکلی یہ کام کس کی مدد سے کیا جائے گا؟ ظاہر ہے کمپیوٹر سافٹ ویئر کی مدد سے کیا جا رہا. آپ مختلف کارٹونز دیکھتے ہیں، آپ مختلف قسم کے ایڈ دیکھتے ہیں جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ پروڈکٹس جو ہیں وہ اینیمیٹ ہو رہے ہیں، رائٹنگ میں کچھ لکھا آ رہا ہے. ان ساری چیزوں کو وہ ایک سیکوینس میں کمبائن کرتے ہیں ملٹی میڈیا ڈیزائنر ایک سافٹ ویئر کی مدد سے. دے ہیو دا اسکل ٹو ایڈٹ اینڈ مینیپولیٹ آڈیو اینڈ ویڈیو فلائل. اور ان میں ظاہر ہنر ہوتا ہے، ان میں اسکل ہوتی ہے کہ ویڈیو کو یا آڈیو کو ایڈٹ کر سکتے ہیں، ان کو چینج مینیپولیٹ کر سکتے ہیں. اور ظاہر ہے یہ بھی ایک سافٹ ویئر کی مدد سے، جسے ہم ایڈیٹنگ سافٹ ویئر کہتے ہیں، ان کی مدد سے یہ کام کر سکتے ہیں. لیکن یہ اس فیلڈ میں، اپنی فیلڈ میں بہت ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں. دے یوزلی ورک ان فلم اینڈ ٹی وی انڈسٹری. عام طور پر جو ملٹی میڈیا ڈیزائنر کا جو کیریئر ہے، کہاں کہاں پر یہ کام کرتے ہیں، تو ان کو فلم یا ٹی وی میں کام کرتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں، کمپیوٹر سافٹ ویئر کمپنیز میں یہ ہوتے ہیں، اینڈ ایڈورٹائزنگ کمپنی میں. نیکسٹ جو ہمارا آتا ہے وہ ہے جی انفارمیشن سیکورٹی انالسٹ. Information security analyst is a person whose job is to protect information and information from unauthorized access. تو بیسیکلی انفارمیشن سیکورٹی انالسٹ وہ بندہ ہوتا ہے جس کا کام کیا ہوتا ہے کہ ایک آرگنائزیشن کی جتنی بھی انفارمیشن ہے، ڈیٹا ہے، اور اس کا جو انفارمیشن سسٹم ہے اس کو بچائے کن لوگوں سے جو ان آتھورائزڈ ہیں، جن کو اختیار نہیں ہے یا جو اس آرگنائزیشن کے نہیں ہیں، جو ایسے بندے جو اس ڈیٹا کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، ان لوگوں سے اس کی حفاظت کرنا. اس کے علاوہ یوز، ماڈیفیکیشن، ریکارڈنگ اور ڈسٹرکشن. اب ان آتھورائزڈ پرسن جو ہے وہ ڈیٹا کے ساتھ کیا کر سکتا ہے یا انفارمیشن کے ساتھ کیا کر سکتا ہے؟ وہ اس ڈیٹا میں ماڈیفیکیشن کر سکتا ہے، وہ اس کی ریکارڈنگ یا کچھ ریکارڈ کر سکتا ہے، یا اس میں سے کچھ ڈیلیٹ کر سکتا ہے، یعنی اس کی ڈسٹرکشن کر سکتا ہے. تو ان چیزوں سے بچانے کے لیے جو بندہ رکھا جاتا ہے جس کا کام جو ہوتا ہے انفارمیشن سیکورٹی انالسٹ. He implement procedures and policies to ensure information security within the organization. تو لہٰذا یہ کیا کام کرتا ہے؟ یہ مختلف قسم کے پروسیجر اور پالیسیز بناتا ہے تاکہ کمپیوٹر جو ادارے کے اندر اس کا انفارمیشن ہے اس کی سیکورٹی کو یقینی بنایا جا سکے. اور سب سے لاسٹ میں جو آتا ہے وہ ہمارا آتا ہے جی کمپیوٹر ٹیچر. کمپیوٹر ٹیچر teaches the subject of computer science to students to make them computer literate. بیسیکلی کمپیوٹر ٹیچر کیا کرتا ہے؟ کمپیوٹر ٹیچر جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو کمپیوٹر کی ٹیچنگ کرتا ہے تاکہ وہ بچوں کو کمپیوٹر کے متعلق ان کا نالج دے سکے، یعنی ان کو کمپیوٹر لٹریٹ بنا سکے. ہی کنڈکٹس لیسن آن ہاؤ ٹو آپریٹ کمپیوٹر. بیسیکلی وہ پھر ان لیسنس بچوں کو دیتا ہے یا کنڈکٹ کرتا ہے کہ وہ بتا سکے کہ کمپیوٹرز کو کیسے آپریٹ کرنا ہے، کمپیوٹر کو کیسے چلانا ہے. اینڈ دا ورکنگ پرنسپلز اینڈ کنسیپٹ آف کمپیوٹر ہارڈ ویئر. اسی طرح کمپیوٹر کے جو مختلف ہارڈ ویئرز ہیں ان کے کام کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی ان کو سمجھاتا ہے. ہی آلسو ٹیچز ہاؤ ٹو ڈیولپ کمپیوٹر پروگرام یوزنگ ویریس لینگویجز. اس کے علاوہ کمپیوٹر ٹیچر کے یہ بھی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ یہ بھی بچوں کو ٹیچ کرتا ہے کہ وہ مختلف لینگویجز کو سیکھ کے کس طریقے سے کمپیوٹر پروگرامنگ کر سکتے ہیں. یعنی کہ اس کا وہ یہ بھی سکھاتا ہے بچوں کو کہ اگر آپ نے پروگرام بنانا ہے تو آپ نے کس قسم کی جو لینگویجز کو یوز کرنا ہے. وہ مختلف لینگویجز کو ان کو ٹیچ کرے گا، اور جو لینگویج بچے کو ایزی لگے گی وہ اس کے مطابق جو ہے وہ کمپیوٹر کے پروگرام کرے گا. آپ لوگ 9th کلاس میں ہیں، 9th اور زیادہ اس کے بعد آپ 10th میں جائیں گے تو آپ کے جو کورس میں لینگویج ہے وہ ہے سی لینگویج. تو بیسیکلی آپ کا جو کمپیوٹر ٹیچر ہے وہ آپ کو سی لینگویج سکھائے گا تاکہ آپ سی لینگویج میں کمپیوٹر پروگرامنگ کرنا سیکھ سکیں. اس کے بعد ظاہر آگے آپ کے پاس فیلڈ ہے، آپ چاہیں تو کمپیوٹر فیلڈ کو جوائن کر سکتے ہیں، مختلف لینگویجز کو سیکھ سکتے ہیں. بہت ساری لینگویجز ہیں، اس میں آپ جو مرضی لینگویج سیکھنا چاہیں سیکھ سکتے ہیں. تو بیسیکلی کمپیوٹر ٹیچر کی رسپانسبلٹی کیا ہے؟ وہ بچوں کو کمپیوٹر کے متعلق بتاتا ہے، کمپیوٹر کا بیسک نالج دیتا ہے، اور مختلف جو لینگویجز یوز ہوتی ہیں کمپیوٹر میں اور جو پروگرامنگ کے لیے درکار ہوتی ہیں ان کے متعلق ان کو نالج دیتا ہے. تو آج کی جو ویڈیو تھی وہ کیریئرز ان انفارمیشن ٹیکنالوجی یعنی آئی ٹی میں تھی کہ آپ کس قسم کے کیریئرز جوائن کر سکتے ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجیز میں. اور اگر آپ نے کوئی کیریئر اپنایا جیسے ملٹی میڈیا ڈیزائنر یا ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریشن یا سسٹم انالسٹ، تو آپ کی پھر رسپانسبلٹیز کیا ہوں گی؟ تو ان کو ہم نے تفصیل سے پڑھا، تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. اور جاتے جاتے میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ ہمارے چینل
لیڈرز نالج آپ کو لازمی سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کے متعلق آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا جی. اللہ حافظ.